Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون بالآر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں. اس کے تیسرے سبق کو اب ہم شروع کرتے ہیں، جس میں ہم سورہ فاتحہ کی آیات پڑھیں گے 4 سے 5 اور کچھ گرامر بھی کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ہم نے کیا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہم آگے چلتے ہیں مالک یوم الدین. مالک یعنی مالک ہے، اردو کا لفظ ہے مالک. مالک یعنی مالک ہے، آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں مالک یعنی مالک ہے. یوم کا مطلب ہے دن. یوم کی جمع ایام اردو کا لفظ ہے. یوم عید، یوم آخرت اردو میں آتا ہے، اور قرآن میں 393 بار آیا ہے. یوم اور ایام یہ دونوں الفاظ کافی بار آئے ہیں. تو یوم کا مطلب ہے دن. الدین، الدین کے دو معنی ہیں، اور بھی معنی ہیں لیکن دو اہم معنی ہیں. ایک ہے بدلہ، ایک ہے بدلہ جو کہ یہاں پر مراد ہے بدلے کا دن، اور دوسرا مطلب ہے دن، زندگی کا نظام. جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ. یہاں پر مراد بدلہ ہے. یوم الدین یعنی بدلے کا دن. مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا. مالک یوم الدین یعنی مالک ہے بدلے کے دن کا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دن کوئی قوت نہیں ہوگی، صرف اکیلا اللہ تعالی ہی مالک ہوگا، حاکم ہوگا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کسی کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اصل میں مالک تو وہی ہے، لیکن وہاں پر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین. لیکن وہ سب سے بہترین اور عادل حاکم ہوگا، مالک ہوگا. کوئی اس وقت سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی ہو. اس دن کی ہولناکی کو تصور کیجئے. جیسے میں نے کہا جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں ہم تو تصور اور احساس جو ہے ہمارا میکسیمم ہونا چاہیے. تو اس دن جیسے سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی اس دن بھاگے گا انسان اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، ہر ایک سے بھاگے گا. تو ایسے بھیانک دن میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس دن کا مالک ہے وہ. تو اس آیت پر ہم کو ایک طرف امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں جزا دے گا، انشاءاللہ جنت کا انعام دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بغیر پوچھے مسلمان بنایا. اب ہم جو ہے اس سے سوال کر رہے ہیں رحمت کا، جنت کا. تو انشاءاللہ اس دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ ملے. تو ان احساسات کے ساتھ پریکٹس کیجئے. ترجمہ کیجئے مالک مالک ہے. ترجمہ کیجئے مالک مالک ہے. یوم دن کا، الدین بدلے کے. پھر سے مالک مالک ہے. یوم الدین بدلے کے دن کا. یوم الدین بدلے کے دن کا. یوم الدین بدلے کے دن کا. مالک یوم الدین مالک ہے، ویری گڈ، مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کا مطلب ہے تیری ہی. ایا مطلب ہی، تیری ہی. ایاک تیری ہی. نعبد عبادت سے ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت. اور عابد اور معبود، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، یہ سب اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عبادت ہے کیا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس سے؟ مثلا آپ جانتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت ہے. اسی طرح دعوت دینا، نصیحت کرنا، جہاد کرنا یہ بھی عبادت ہے. علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے. مگر سب سے پہلے یاد رکھیے نماز، اس لیے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. یہ ساری چیزیں یعنی ساری زندگی مسلمان کی اگر نیت صحیح ہو تو عبادت ہے. تو ہم کہتے ہیں جب ایاک نعبد، اس کا مطلب صرف نماز ہی نہیں بلکہ ساری زندگی اے اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم ساری زندگی تیرے لیے جینا چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ
वा का मतलब और, आप कह सकते हैं साथ में वा का मतलब और, इया मतलब ही, का तेरी, व इया का और तेरी ही, थोड़ा सी तरतीब उलटना पड़ेगा उर्दू के लिए, व इया का और तेरी ही। नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। उर्दू में कई अल्फाज हैं नस्ताइन से मिलते जुलते उसी मादे से बने हुए, जैसे इस्तिआनत है, इआनत है, औन है, ताउन है, मुआविन है, ये सारे अल्फाज उसी मादे से लिए हुए हैं, इस्तिआना। नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। याद रखिए नअबुदु नस्ताइन, नअबुदु हम इबादत करते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। तो ना जो है वो हम के लिए, अरबी में और भी हम आगे देखेंगे कि नअबुदु हम और नस्ताइन हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं। क्या एहसास और क्या तसव्वुर होना चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को पैदा किस लिए किया है? ताकि वो मेरी इबादत करें। हम इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बग़ैर अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते, तो अल्लाह की मदद के बग़ैर उसकी इबादत कैसे करेंगे? तो गोया हम कह रहे हैं इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं इबादत के लिए, ऐसी इबादत के लिए जो तुझे पसंद हो, ऐसी इबादत के लिए जो तुझे पसंद हो। तो इस तसव्वुर के साथ आप तर्जुमा कीजिए, और आइंदा भी पढ़ेंगे जब तसव्वुर के साथ पढ़िए, तर्जुमा कीजिए इय्याका तेरी ही, इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व और व इय्याका और तुझ ही से, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। पूरा तर्जुमा कीजिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इबादत करते हैं, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। याद रखिए एक बहुत ही अहम हदीस है, सूरह फातिहा पढ़ते हुए उसको हमेशा जहन में रखने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि हमारा जो जहन है वो एक जिन की तरह है, वो एक जो है मैं कहूँगा एक जिन की तरह है, जो एक सेकंड यहाँ होता है और दूसरे सेकंड पता नहीं हमारे अपने शहर में, तीसरे सेकंड 10 साल पीछे चला जाता है, चौथे सेकंड। तो इस जहन को कंट्रोल करने के लिए जितना आप, यानी अक्सर कहा जाता है कि भाई नमाज में ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, क्या इलाज है इसका? इसका इलाज ये है कि न सिर्फ हम समझ के पढ़ें, बल्कि पूरे तसव्वुर और एहसास को जिंदा रखें, तसव्वुर और एहसास को जिंदा रखते हुए पढ़ें। हजरात जब भी आप सूरह फातिहा पढ़ें तो यानी हर नमाज की हर रकत में कोशिश कीजिए कि इस हदीस को याद रखें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है हमें। आपने फरमाया, हदीस की सही यानी मुस्लिम की किताब में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी यह हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है, आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है हमदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है इस्ना अलैया अब्दी, यानी मेरे बंदी ने मेरी सना की, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मज्जदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, बल्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी पढ़ लिया हमने। तो हदीस कंटिन्यूड है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब बंदा कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, यानी एक अहद है, कंट्रैक्ट है कि बंदा कह रहा है कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ या हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरा बंदा जो मुझसे मांगे मैं उसे दूंगा। और आखिर में जब वो कहता है, यानी बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह ताला कहता है ये मेरे बंदे के लिए है
وہ جو کچھ مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ حضرات ہم نے کیا ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں، جیسا کہ اس کے آگے آئے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز ہمارے لیے ایک طرح سے قرآن سمجھنے کی یاد دہانی ہے، یا قرآن سمجھنا ضروری ہے، اس کی یاد دہانی ہے۔ مثلا اگر ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے کہا آمین، امام نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہا آمین۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد جواب میں گویا ہمارے سوال کے قرآن کا کچھ ٹکڑا ہمیں ہدایت کے طور پہ دیتا ہے۔ اگر مجھے اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہدایت دی، سمجھنے کی فکر نہ ہو، تو پھر یہ کیسی دعا ہے؟ اس بارے میں غور کیجیے۔ تو اس حدیث کو ہر نماز میں ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، چونکہ ہم ہر رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر ذہن ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، اس کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہا ہے، ہم ایک ایک آیت کا وہ جواب دے رہا ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وسوسے آتے ہیں اور ذہن ٹھہرتا نہیں، تو ہم کہیں گے بالکل، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے بہت پاورفل ہے، ایک خطرناک جن کی طرح ہے، جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے، دوسرے سیکنڈ جو ہے کہیں 10 سال پہلے چلا جاتا ہے، تیسرے سیکنڈ اپنے شہر چلا جاتا ہے، کہیں بھی جاتے رہتا ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تو نہ صرف نماز سمجھ کے پڑھنا ہے، بلکہ تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو بڑے عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو سمجھتے نہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس دنیا میں کسی کو بات کرتے دیکھا ہو، دو آدمیوں کو جو ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں، کوشش نہیں کرتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کوئی ہم سے بات کرے تو ہم کو چڑ آئے، ہم اس کو جو ہے دھتکار دیں۔ مثلا اگر ہمارا نوکر ہے اور وہ ہم سے اس طرح بات کرتا ہے، جی میں اس آفس میں ہم سے کہوں، اگر اس طرح بات کروں میں، اگر وہ اس طرح مجھ سے بات کرے تو میں کہوں گا کیا تمیز نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتا، سمجھ کے ٹھہر کے بات کرو، سیدھا بات کرو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ دوسرا جرم ہے۔ تیسرا جرم کہ ہم پڑھتے اور کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ایسی ہے، استغفر اللہ، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو پھر ہمیں چڑ آئے۔ مثلا اگر آپ کا اسسٹنٹ ہے، نوکر ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے بڑا میری مدد کی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن فرض کیجئے اگر آپ اس کا ذہن پڑھ سکتے ہوں اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، مجھے جانا ہے، تو آپ کو چڑ آئے گی۔ تو کوشش کیجئے سمجھتے ہوئے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہم بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course, Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.